السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا نیو پوڈ کاسٹ. میں ہوں محمد الیاس خان اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم بہت ہی علیحدہ کنٹینٹ کے اوپر آئے ہیں. کچھ سوالات جو کہ آج کل لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، بیسیکلی جو فرینچائزنگ ہوتی ہے، نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور پھر ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں عمران زرین خٹک، آنر اینڈ سی ای او آف گلوبو ایشیا اور پائپ ایکس. بیسیکلی ذرا سا انٹروڈکشن خود کروا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی ٹریڈ شوز ہوتے ہیں، B2B، برانڈز ٹو برانڈ. وہاں پر آپ کے انویسٹرز آتے ہیں، وہاں پر آپ کے ایکسپوز ہوتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے اندر یا وہ مڈل ایسٹ میں. بیسیکلی جو ہمارے گیسٹ ہیں یا جو یہ کمپنی ہم آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، یہ دبئی بیسڈ ہے. سب سے پہلے میں عمران بھائی کو ویلکم کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے ساتھ اتفاق میرا تب ہوا تھا جب آپ کا ایک پائپ ایکسپو آ رہا تھا قطر کے اندر. اور اس کے حوالے سے میں نے بھی اس میں کچھ انٹرسٹ شو کیا تھا، لیکن کچھ مسئلے ایسے تھے جس کی وجہ سے میں نہ پارٹیسپیٹ کر پایا. عمران بھائی سب سے پہلے تو بتائیں نا کہ آپ کہاں سے ہیں اور بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، اور کیا کیا ابھی تک کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس فیلڈ کے اندر. فرسٹ آف آل الیاس بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اسپیشلی اس کے اوپر آپ نے ایکسکلوزیو ایک پروگرام رکھا، تو تھینک یو ویری مچ. سیکنڈلی پھر میں آپ کو شارٹ سا اپنا تعارف کرواؤں گا. بیسکلی میرا جو تعلق ہے وہ چراٹ کے ساتھ نیئرسٹ گاؤں ہے ہمارا، خٹک، جو اس کو چندن گڑھی کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا. بیسکلی چراٹ سلے خانہ، آپ تو وہاں پہ سے ہیں تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا. تو بیسکلی تو بلانگ میرا وہاں سے ہے، اور بزنس الحمدللہ ہم لاسٹ 15 ایئر سے اس انڈسٹری کے اندر ہیں. جو ٹریڈ شوز ہیں، ایگزیبیشنز ہیں، یا جو بزنس نیٹ ورکنگ ایونٹس ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ہم لوگ پورے مڈل ایسٹ، سنٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، یورپ کے اندر کام کر رہے ہیں الحمدللہ لاسٹ 10 ایئر سے. اور یہ ایک ہمارا لیکن جب بھی جیسا کہ میں نے بھی جب آپ کی مارکیٹنگ دیکھی، آپ سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو میرے ذہن میں یہی چیز آیا کہ بھائی جان ایکسپو ہے. تو میرے ذہن میں یا جو بھی آج کل جس کوئی سنتا ہے ایکسپو ہے، خواہ وہ پراپرٹی ایکسپو، خواہ وہ آج کل یونیورسٹیز کے اندر بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، ہر ایک کیٹیگری کے. تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا کہ بیسیکلی ایکسپو میں ہوتا کیا ہے، مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو بیسیکلی یہ ایکسپو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، ایکسپو بیسیکلی ایگزیبیشن دنیا کے اندر ایک سمجھ لیں کہ بزنس کا ایک واحد ذریعہ ہے جس کے تھرو پیپل کنیکٹ ہوتے ہیں. اچھا. جس کے اندر ایک بائرس اور ایک سیلر دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں. ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے بیسیکلی فار بائرز اینڈ سیلرز. تو جب آپ کوئی پروڈکٹ مینوفیکچر کرتے ہیں اور آپ جب اس کو لانچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو اگر مارکیٹنگ کے تھرو تو چلو لوکل مارکیٹ کو آپ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں آپ اس کو لانچ کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ جیسے کہ. بٹ فار انٹرنیشنل مارکیٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل لائک ان ایگزیبیشن، ٹریڈ شوز اینڈ لائک آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کوئی لیڈز ملیں گے، آپ کو وہاں کے کوئی امپورٹرز ملیں گے، آپ کو وہاں پہ کوئی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ پارٹنرز بنیں گے، انٹرنیشنل پارٹنرز. تو انٹرنیشنل پارٹنرز کے لیے پھر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو فار اینی ایگزیبیشن لائک آپ جس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے میں آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ لیڈز ملتی ہیں، تو آیا آپ صرف اپنے ساتھ پارٹنرز کو انگیج کرتے ہیں یا پھر انویسٹرز بھی تلاش کرتے ہیں کہ مثال ایک ٹارگیٹڈ ایریا ہے، مثال دبئی کے اندر آپ ایکسپو کرنے جا رہے ہیں، تو آیا دبئی کے انویسٹرز کو یا وہاں کی آڈینس بھی آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی آئے اور یہاں سے ہمارے برانڈز والے بھی جائیں؟ دیکھیں، ڈپینڈ آن ایگزیبیشن سیکٹر کہ آپ کس سیکٹر پہ ایگزیبیشن کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل آپ کے پاس 2-3 قسم کے انڈسٹریز میں ایگزیبیشن ہم کرتے ہیں. مطلب فرسٹ آف آل ریئل اسٹیٹ کا اگر ہم دیکھ لیں تو وی ہیو برانڈ آف پائپ ایکس، پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو. سیکنڈلی وی ہیو برانڈ آف فرنچائز شو. فار فرنچائز شو وی آر کنیکٹنگ ڈفرنٹ فرنچائز اینڈ فرنچائزی. تھرڈ ون وی ہیو ایشیا ہیلتھ. ایشیا ہیلتھ کے اندر وی آر انگیج ڈفرنٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز. تو ڈپینڈ آن دی ایگزیبیشن اسٹریٹجی کہ وہ اس کس سیکٹر کی ایگزیبیشن ہے. اب سپوز اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں دیکھ لینا، فار ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو یہاں ڈیولپرس ہیں وہ جاتے ہیں مڈل ایسٹ یا سنٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے اندر، ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ ہاؤ ٹو دے ریچ ٹو پاکستانی کمیونٹی. تو الحمدللہ وی ہیو بیسڈ آن مڈل ایسٹ لاسٹ 15 ایئر سے ہم بزنس کر رہے ہیں اور ہمیں ڈفرینٹ ایسوسیشنس کے ساتھ ان ٹچ ہیں. تو وی ہیو نو کہ ہاؤ ٹو گیدر پاکستانی کمیونٹی. تو پھر ہم یہاں سے ڈیولپرز لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کو گیدر کرتے ہیں. ایک ایکسپو ہوتا ہے، ایک ایگزیبیشن کے لیے آپ کی کافی محنت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دونوں سائڈ
آن بھی کیے ہوتے ہیں. مثال ایک پارٹنر آپ کے ساتھ آ رہا ہے, وہ اپنا بزنس شو کیس کروانا چاہ رہا ہے آپ کے تھرو, آپ کے اس ایکسپو میں, چاہے وہ پائپیکس ہے چاہے وہ گلوب ایشیا ہے. پھر دوسری طرف آڈینس کو بھی چاہیے کہ آئیں, تو اس میں یہ آپ ارینج کس طرح کرتے ہیں, ایگزیبیشن کس طرح ارینج کرتے ہیں؟ دیکھیے ایگزیبیشن از ناٹ لائک ایزی گیم, ہانیسٹلی اسپیکنگ. ایگزیبیشن جب آپ انٹرنیشنل جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی پلاننگ ہوتی ہے پری ایکسپو پلاننگ. پری ایکسپو پلاننگ کے اندر آپ کی سب سے پہلے اپنا پیپر ورک ہوتا ہے کہ ویئر یو ہیو ٹو گو. پھر آپ کے وہاں پہ وینیو سلیکشن ہوتا ہے. وینیو سلیکشن کے بعد آپ کی مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے, جس میں آپ اپنے ایگزیبیٹرس کو آن بورڈ لیتے ہیں, جو کہ بڑا ٹف کام ہے اسپیشلی ان پاکستان. آپ کو پتہ ہے ہر وقت حالات ڈاؤن فال بدلتے رہتے ہیں, تو اس میں یہ کہ ایگزیبیٹرس کو لانا اٹس ویری ٹیکنیکل گیم. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم وہ اس کے بعد پھر آپ کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ ان کی بورڈنگ لاجنگ کے ارینجمنٹس کرتے ہیں. اس کے بعد لوکلی آن گراؤنڈ پھر آپ کی پورا بلڈ اپ ہوتا ہے. ایگزیبیشن سے بیفور 2 days آپ وہاں پورا بلڈ کرتے ہیں. ایگزیبیشن سے لاسٹ ویک آپ پوری مارکیٹنگ کرتے ہیں ٹو ہاؤ ٹو گیدر پیپل. آپ نے وہ پاکستان کے اندر بھی اور جہاں جو ٹارگیٹ ہے مثال انٹرنیشنلی دبئی میں ہو رہا ہے تو دبئی میں الگ دبئی میں آپ نے وہاں پہ ایگزیکٹلی اگر جدہ میں ہو رہا ہے تو آپ کو وہاں کی مارکیٹ کے حساب سے اپنی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے گلف ٹائمز, خلیج ٹائمز میں آپ کو ڈفرینٹ ایڈز لگانے پڑتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو برانڈنگ کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کی سوشل میڈیا کیمپینز ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ لوگوں کو گیدر کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے پری ایکسپو آن ایکسپو. پھر پوسٹ ایکسپو میں جب آپ کا ایکسپو کلوز ہو جاتی ہے پھر آپ کی ایک رپورٹ بنتی ہے اس ایکسپو کی کہ اس میں کتنی آپ کی سیل ہوئی, کتنے لوگ آئے تھے, کتنے لوگ وزٹر آئے, اور کتنے کلائنٹ کی وہاں پہ جو ہے وہ لیڈز جنریٹ ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے وہاں پہ پراپر بزنس کیا. تو پھر ہم اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ پوسٹ ایونٹ رپورٹ جس کو کہتے ہیں, وہ پھر اپنے ایگزیبیٹر سے شیئر کرتے ہیں. اور نیکسٹ ایگزیبیشنس کے لیے پھر ہمارے لیے وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کو کنوینس کرنا. بالکل ان کو بتاتے ہیں اپنا پریویس ایکسپیرینس کہ جی دس از آور لاسٹ شو اینڈ وی ہیو ڈن دس. تو ظاہر سی بات ہے آپ پاسٹ ٹریک ریکارڈ دکھائیں گے تو آپ کمنگ جتنے بھی آپ کے ایکسپوز ہوں گے اس میں پارٹیسپیشن کے لیے الحمدللہ ایوری ایئر ہمارے پاس لوگ نئے بھی آ جاتے ہیں, پرانے بھی ہوتے ہیں. تو پرانے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ ٹیسٹ, ان کو پتہ ہے بھائی میں نے ایکسپیرینس لیا ہے, مجھے یہ ریزلٹس ملے ہیں. تو کوئی بھی ایکسپو ارینج کرنے سے پہلے وہ کون سے امپورٹنٹ یا مین فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں ایکسپو کو ارینج کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے مارکیٹس کے فیکٹس اینڈ فگر پتہ ہونے چاہیے. جس کنٹری میں یا جس سٹی میں آپ ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں اس جگہ کی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر پتہ ہونے چاہیے. پوری آپ کرتے ہیں, پوری ریسرچ کرتے ہیں ہم مارکیٹس کی. اب اگر سپوز ہم کسی ریئل اسٹیٹ ایگزیبیشن کو کرتے ہیں سپوز کسی بھی مڈل ایسٹ کنٹری میں, یورپ میں, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے پاکستانی وہاں ریزیڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, پاکستانی کمیونٹی وہاں کتنی. یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا, انٹرنیشنل لوگ بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے, جیسے ہم نے دیکھے ہیں بحرین وغیرہ میں, ہم نے کچھ لوکل لوگوں سے انٹریکشن کی ہے, وہاں پہ کافی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے ایک ٹورسٹ اسپیس ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد جیسی کیپٹل میں ہر کسی کا ایک انویسٹمنٹ کا خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ آئے, تو آ جاتے ہیں انٹرنیشنل بھی اس میں وزٹرز آ جاتے ہیں. اچھا, تو یہ وہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ایکسپو سے پہلے آپ دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. سب سے مین چیز آپ کے سٹی سلیکشن کے بعد آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ اس جگہ کو آپ پراپرلی گائیڈ لائنس دیں, کیونکہ جب تک آپ کے پاس خود نالج نہیں ہوگا آپ کسی ایگزیبیٹر کو آپ اس کو آن بورڈ نہیں لے سکتے ہیں. پھر آپ کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو وہاں پہ کہ جو گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اگر وہاں پہ کسی نے اپنا آفس آپریٹ کرنا ہے اس کے لیے وہاں کی گورنمنٹ سے کن کن سے ان کے اپروولس چاہیے ہوتی ہے. تو دیٹس وائی پھر ہم وہ پراپر فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جا کے پھر اپنے کلائنٹ کو لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایکسپو بھی ہوتے ہیں, فرینچائزنگ ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, یہ ایکسپو اور جو ایگزیبیشن اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں ایگزیبیشن بیسکلی اینڈ ایکسپو ایک ہی ہے, لیکن اگر سینس 5-10 ایئرس پہلے لوگ ایگزیبیشن لگاتے تھے نام, جیسے ٹریڈ ایگزیبیشن, یہ ایگزیبیشن, پھر لوگوں نے اس کو شارٹ کر دیا, ایکسپو کر دیا ایگزیبیشن کو. تو بیسکلی یہ ایک ورلڈ تو ایک ہی ہے, لیکن ایگزیبیشن چونکہ بڑا لینتھی ورلڈ تھا تو اس کو خاص یعنی کہ وہ مفہوم اس کا ایک ہی, اس کو مفہوم ایک ہی, ایکسپو کر ایگزیبیشن کو انہوں نے شارٹ کٹلی ایکسپو کر دیا. تو اب لوگ موسٹلی ایکسپو لکھتے ہیں اپنے جو بھی ٹریڈ شو یا وہ ایونٹ کرتے ہیں, ایگزیبیشن کی جگہ وہ ایکسپو ورڈ یوز کرتے ہیں. جو ایکسپو یا ایگزیبیشن ہے یعنی کہ ایک ہی ورڈ ہے. تو آیا یہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی ہے یا پھر یہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ آپ نے جیسے کہا لوگ آتے ہیں, اس میں کلائنٹس بنتے ہیں, اس میں بزنس جنریٹ ہوتا ہے, لیڈس جنریٹ ہوتی ہیں. بیسیکلی سوال کا مطلب یہ کہ موٹیو کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو اسٹارٹنگ میں کہا ہے کہ دونوں کا فائدہ ہوتا ہے, سیلرز اور بائرز. دیکھیں یو آر پلاننگ سم بزنس, سپوز آپ کے مائنڈ میں ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ یار آئی وانٹ ٹو ڈو سم بزنس,
اور آپ کو مارکیٹ کا آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ آپ کس سیکٹر میں جائیں, بالکل. یا آپ کے پاس میں, تو آپ اگر کسی ایگزیبیشن میں وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کسی مینوفیکچرر سے ملتے ہیں, آپ کو وہ آئیڈیا دیتا ہے کہ یار اگر ہماری پروڈکٹ آپ لیتے ہیں اس پہ ہم آپ کو اتنا ریبیٹ دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک فرنیچر ایکسپو تھا, اس میں بھی یہی حساب تھا. اس میں بھی یہی تھا. اگر آپ کسی فرنیچر شو روم کو وزٹ آپ نے کیا ہوگا تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا اگر آپ ہمارا برانڈ یوز کرتے ہیں, آپ ہماری فرنچائزنگ لیتے ہیں, تو اس میں آپ کو یہ بینیفٹس ہیں. تو وزٹرس کے لیے اور جو ایگزیبیٹرز ہیں اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں. اوبیسلی اگر وہ ایگزیبیشن میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ کافی اینڈ یوزر پلس اس کو B2B کسٹمر مل جاتا ہے وہاں پہ. آن دا ادر سائڈ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹنگ شو بھی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. مارکیٹنگ برانڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے اس کے اندر اچھی خاصی. آپ اس کی جو فوٹوز وغیرہ ہے یا اس کی جو بھی گلمپسز آپ لیتے ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی برانڈنگ بھی شو ہوتی ہے اس سے. تو دونوں پارٹ سے, مطلب آپ کی بزنس پوائنٹ آف ویو سے اور مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ایگزیبیشن دونوں آپ کے جو ہے وہ کام آتی ہے. پھر اس میں کن کن ممالک آپ کے ساتھ, یعنی کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے جو کلائنٹس ہیں, آبویسلی آپ کے الگ کلائنٹس ہیں, B2B جیسے آپ کہہ رہے ہیں, برانڈس آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو ہی آپ کا ایکسپو کامیاب ہوتا ہے. آپ اکیلے میں نہیں کر سکتے, پوری ٹیم ورک ہے. اس میں کن کنٹریز میں آپ کو اچھا رسپانس آیا, یا پھر کون سی کنٹریز ایسی ہے جو آپ کو چاہ رہی ہیں کہ آپ دوبارہ یہاں پہ ایک ایکسپو یا ایگزیبیشن کریں؟ دیکھیے, میرا تو پرسنلی اگر بتاؤں تو میرا سب سے زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے سینٹرل ایشین کنٹریز. اچھا. افغانستان سے لے کے رشیا, سینٹ پیٹرزبرگ تک جو کنٹریز ہیں, جس میں آپ کا ازبکستان, قزاقستان, کرغستان اور تاجکستان, یہ بیلٹ ہمارے ساتھ ان کا ٹریڈ بڑا ایزی ہے. وائی افغانستان ہم جا سکتے ہیں ان کنٹریز میں ایز اے ٹریڈ پارٹنرز, ہم ان کو بنا سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ریچ میں ہے. اگر ان کی ڈائریکٹ فلائٹس ہمارے پاکستان سے شروع ہو تو 45 منٹس میں آپ تاجکستان ہوتے ہیں. اور جو ازبک ایئر چلتی ہے لاہور سے, وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. مطلب یہ سینٹرل ایشیا ہمارا بڑا اچھا ہب بن سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں اور ہماری ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو, باکو کے ساتھ شروع ہو. باکو سے ہم وہاں سے بڑا ایزیلی جا سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, یورپ جا سکتے ہیں. ایران سے 6 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے ہمارا باکو کا. بالکل ایذربائیجان, وہ رشیا کے ساتھ ٹچ. تو میرا تو پرسنل انٹرسٹ ان کنٹریز میں بہت زیادہ رہا ہے. میں نے الحمدللہ سب کنٹریز میں ایگزیبیشنز بھی کیے ہیں. باکو میں کیا ایگزیبیشن, اس کے علاوہ جو ہے تاشکن میں, اور الماتے جو کیپٹل ہے قزاقستان کا, اب کابل جو افغانستان کا کیپٹل ہے, ان سب میں الحمدللہ ایکسپوز کیے ہیں اور بڑے اچھے رسپانس ہمیں ملے ہیں. اچھا, کابل میں بھی کیے ہیں؟ کابل سرینا میں ہم نے. تو وہاں پہ یعنی کہ کیا فائدہ کیا تھا اور کیا ٹارگیٹ کر رہے تھے؟ سب سے زیادہ بینیفٹ ہمیں کابل سے آیا. اچھا, یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو 2019 کی بات بتا رہا ہوں, بیفور کووڈ. تو اسی پائپیکس کے نام سے کیا تھا؟ نہیں, پائپیکس تو بیسکلی ایک ریل اسٹیٹ برانڈ ہے, وہ جو ایشیا ہیلتھ ہمارا فارما کا, فارما والا. تو ہم یہاں سے فارماسیوٹیکل کمپنیز لے گئے تھے کابل میں الحمدللہ. اور پورے کابل, وہ بالکل ان کو ضرورت بھی ہے اس چیز کی. پورے افغانستان سے جو ہے وہ وہاں سے ڈسٹریبیوٹرز آئے ہیں, ان کے ہرات سے, مزار شریف سے, کندہار سے لوگ آئے ہیں. مور دن کوئی 5,000 تک جو ہم نے وزٹرز وہاں 2 دن میں لیڈز جنریٹ کیے ہیں. اور جتنے کمپنیز پاکستان سے گئی تھی ان سب نے سائن کیے وہاں پہ, کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ. تو ہمارا بڑا اچھا ٹریڈ پارٹنر ہے. بٹ ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ چونکہ ہمارا وہ ٹریڈ ریلیشن نہیں ہے ایران کے ساتھ, ان کنٹریز کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ بھی. آپ کو یہ بھی ظاہر ہوا کہ ٹریڈ شو کرنے سے پہلے آپ نے اکانومی کو بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے حالات کن کے ساتھ ٹھیک ہیں, یعنی کہ ٹریڈ ریلیشن کس کے ساتھ ہو. آف کورس آپ روٹ بھی دیکھتے ہیں. آپ کو ٹریڈ ریلیشنس دیکھیں, ہمارا ایک ادارہ ہے TDAP, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان, اس کو جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ بھی کرواتے رہتے ہیں. لیکن وہ کبھی جرمنی میں, کبھی, اب دیکھیں جرمن ایک خود بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پہ جائیں تو آپ کی وہاں کیپیسٹی نہیں ہے مارکیٹ میں, وہاں کے آپ کے پروڈکٹس جائیں وہاں پہ, چلو کچھ نہ کچھ چلا جائے گا. لیکن اب یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ کنٹریز ایسے ہیں کہ زیرو مینوفیکچرنگ ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ریلیشن بڑا ایزی بن سکتا ہے, اور یہ سب ہمارے بڑے اچھے امپورٹ پارٹنرز بن سکتے ہیں. اچھا, الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ ایزی ہے. اور بہت سے ابھی لوگ کر بھی رہے ہیں سینٹرل ایشیا میں کام, چونکہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے. دوسرا, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کام نہیں کیا گیا, ایئر لائنز نہیں جاتی ڈائریکٹ. آپ کو اگر تاجکستان جانا ہے تو وائے دبئی آپ جائیں گے, یہاں سے دبئی جائیں گے, 1 یا 2 اسٹاپ پکڑ کے. ہاں, اور دبئی سے واپس آپ کو آنا پڑے گا تاجکستان. مطلب واپسی بھی اگر کرنی ہو تو کہیں نہ کہیں پہ ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اگر ڈائریکٹ ایئر لائن شروع ہو گورنمنٹ کی طرف سے تو اٹس ویری ایزی. مطلب یہ بڑا لوگوں کے لیے بینیفٹ ہوگا. اور یقین کریں اتنی خوبصورت آپ یورپ بھول جائیں گے. ایز اے ٹورسٹ سٹیز بھی ہیں یہ سارے. وہی بات ہے نا, ہم لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز بنی نہیں. اور دوسرا ہمارے لوگوں کو بس ایک یورپ, جی پیرس, فرانس, اٹلی, یہ بس لوگوں کو وہی نظر آتا. آپ یقین کریں اگر سینٹرل ایشیا ایک دفعہ بندہ جائے وہ دوبارہ یورپ نہیں جائے گا.
وہ ان سب کنٹریز کو بہت لائک کرے گا. مطلب دیکھیں آپ سوئٹزرلینڈ کی اگر مثال ہے, میں نے خود تاجکستان میں بائی روڈ ٹریول کیا ہے فور تاشکند, تو میں نے خود وہ روٹس دیکھے ہیں جو ایڈونچرز ہیں وہاں پہ ٹورزم کی. پھر آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اچھا, تاجکستان کا جو ہوجن سٹی ہے وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کے بہت سے پروڈکٹس آپ کو نظر آئیں گے انڈیا کی, چائنا کی, لیکن پاکستان کی بیڈ لک سے بہت کم پڑی. ریلیشن کافی مضبوط ہے. ایگزیکٹلی, ان کا ریلیشن ان سے کا. دوسرا لینڈ لاکڈ کنٹریز ہے, کوئی سی پورٹ نہیں ہے ان کا. ایک تو سی پورٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر بھی یہ جگہ پہ لوگ لاجسٹکس وغیرہ کی چیزیں ایزیلی ڈیل کر سکتے ہیں. ہمارے لیے تو اللہ نے ایک یہ اپورچونیٹی دی ہے کہ ہمارا تو ان سب کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ہے ایزی. مطلب وایا روڈ آپ افغانستان مزار شریف سے لے کے تاجکستان سے ایک دفعہ آپ اس روٹ کو پورے رشیا تک یہ روٹ آپ یوز کر سکتے ہیں, آذربائیجان اور ان کنٹریز تک. ایران سے ہم بڑے ایزی قریب ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایران سے 6 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے بائی روڈ. ٹریڈ شو کیا ہوا ابھی تک؟ نہیں, ایران میں ہم نے نہیں کیا ہوا. ہم نے بس یہ سینٹرل ایشین میں جو یہ کنٹریز کے میں نے آپ کو نام بتائے یہاں پہ کیے ہیں, اور مڈل ایسٹ میں کیے ہیں الحمدللہ. ساؤتھ ایشیا کے اندر کوالالمپور اور ان جگہوں پہ. زبردست. کوالالمپور بھی گئے؟ جی, کوالالمپور اور کولمبو. اور باقی بس یہ ہے کہ پائپ ایکس جب سے لانچ کیا ہے تو زیادہ تر ہم اس کی طرف ہمارا فوکس آیا. ٹریڈ شو سے زیادہ ہم لوگ اس طرف آئے. انٹرسٹ بھی کافی اچھا اس میں ہوگا تو. ہاں, ایکچولی ہمارا ایک انٹرسٹ یہ وجہ ہے کہ دوسری ایک ریئل اسٹیٹ ہماری بڑی رچ انڈسٹری ہے. ظاہر سی بات ہے, ہر اکانومی, ہر ملک کی اکانومی ریئل اسٹیٹ سے. ریئل اسٹیٹ کے لیے ہم نے جب شروع کیا تو ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز بن گئے اس انڈسٹری میں. اور دوسری بات یہ اس میں مزے کی بات ہے کہ بیٹرمنٹس بھی آ رہی ہوتی ہے نا. اب آپ باہر جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو جو بائر ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں سیلر کے ساتھ ملوں, جو برانڈ ہے یا کوئی پلیٹ فارم ہے, کیونکہ اتنا بڑا پیسہ کون اس طرح ایگزیکٹلی تو بیرون ملک بیٹھ کے کلوز کرے. یہ جب ہم نے پائپ ایکس دبئی سے لانچ کیا نا تو وہاں سے پھر ہم اسی کے اوپر لگ گئے سمجھیں. پھر بحرین, پھر قطر گئے. اب نیکسٹ ہمارا جدہ میں آ رہا ہے. وہی ہوتا ہے نا, فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ. آپ کو مزہ آیا, لوگوں کو مزہ آیا, لوگوں کو اچھا لگا. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اس جرنی کو ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. اب انشاءاللہ ہماری یہ 1 اور 2 سپٹمبر کو بالکل اس کا نیکسٹ چیپٹر ہو رہا ہے جدہ میں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ہم یورپ میں کریں گے, بارسلونا میں. اس کو ہمارا نیکسٹ جو ہوگا بارسلونا, مسقط میں پلان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پائپ ایکس کو لے کے ہم نے ٹیکسس اور جو انٹاریو ہے شامل ہے آپ کے پلانز میں, ٹورانٹو تک انشاءاللہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے. جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہوگی وہاں تک اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ایکسپوز بیسیکلی انٹرنیشنل ٹریڈ شوز ہیں. اس کے اندر ضروری ہے کہ ایک ہی مثال آپ پراپرٹی کا بھی کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میڈیکل کی فیلڈ کو بھی ٹچ دیا ہوا ہے, کوئی اور مزید فیلڈز اگر آپ کور کر رہے ہوں یا آپ کا فیوچر میں کوئی پلان ہو؟ فرنچائزنگ تو میں نے آپ کو کہا, فرنچائزنگ میں پھر یہ کافی سیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں ٹیکسٹائل بھی آ جاتا ہے, اس میں فٹ ویئر بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی فرنیچر انڈسٹری بھی آ جاتی ہے. تو فرنچائز میں تو کوئی اینی ون جا سکتا ہے, کیونکہ جس بندے نے فرنچائز دینی ہے, فوڈ چینز بھی جا سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ جو ڈفرینٹ فوڈ سیکٹرز کام کر رہے ہیں, اچھے فوڈس جو آپ کی چینز ہیں یہاں پہ. ہمارے پاکستان میں تو بہت کم ہے, لیکن خیر جو یورپین برانڈز ہیں وہ بالکل وہاں یہاں پہ کافی رجحان زیادہ ہے. جیسے آپ کے KFC ہے, میکڈونلڈس ہے, یہ سارے انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں. اسی طرح آسٹریلین برانڈس چاہتے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ سینٹرل ایشیا میں آئے, پاکستان کے اندر. دیکھیں وہ لوگ بھی ان کنٹریز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ پاپولیشن دیکھتے ہیں. اگر کسی کنٹری کی ہماری جتنی پاپولیشن ہو, مطلب آپ دیکھ لیں 25 کروڑ تک ہم پہنچ چکے ہیں, تو وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بڑی اچھی سیل وہاں ہوگی. اب یہ پورے یورپ میں بھی شاید اتنی آبادی نہیں ہوگی جتنے ہماری ایک ملک کی ہے نا. تو وہ اب چاہیں گے کہ یار ایسے کنٹریز کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں, انڈیا, چائنا, پاکستان, جو زیادہ پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں. تو اس لیے ہم فرنچائزنگ کرتے ہیں. اس میں کافی سیکٹرز ہمارے ساتھ الحمدللہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا آپ کا کافی بڑا ایکسپیرینس رہا ہے. اس ایکسپیرینس میں کوئی برا دن یا کوئی برا ٹریڈ شو جس سے آپ نے کوئی سبق لیا اور آنے والے لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہیں؟ سب سے بیڈ لیسن تو ہمیں کووڈ نے دیا. اچھا. کیونکہ ہم سب سے زیادہ سفر کووڈ میں ہوئے ہیں. کووڈ میں جو آپ کو پتہ ہے سب سے پورا سیشن آپ اصل میں تو سب سے مین انڈسٹری ہماری تھی, وہ گیٹ ٹوگیدرز ہم نے ارینج کر رہے تھے, اور اس میں وہ ملاقاتیں بڑے لاسز کی ہم نے, بہت سفر ہوئے ہیں 2 سال تک کنٹینیوسلی. ہم سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ڈاؤن رہے ہیں. بلکہ ہم کیا پورے ورلڈ میں جو ہماری ٹریول اینڈ ٹورز والے تھے, یا جو ایگزیبیشن کمپنیز تھی, یا جو ٹریڈ شوز اس طرح کی گیٹ ٹوگیدرز والی کمپنی تھی, ہوٹل بزنس تھا, بہت زیادہ سفر رہے ہیں. اس میں سے اس نے ہمیں دنیا کا بہت بڑا لیسن دیا ہے کہ ہمیشہ کبھی ایک بزنس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے, ایک بزنس پہ ڈیپینڈنٹ کبھی نہیں انڈیپینڈنس کرنا. تو اس لیے ابھی ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم کسی کوئی پارٹ ٹائم کچھ اور بھی سائڈ انویسٹمنٹس ہوتی رہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اس میں ریکوری پھر ہو گئی تھی کہ نہیں؟
جیسا کہ آپ نے کہا کیونکہ وہ تو کافی بڑا سیشن تھا, کافی بڑا ٹائم پیریڈ بند رہا سب کچھ. اس وقت ہم ہانیسٹلی بتاؤں نا کہ میں اس وقت تاشکند میں تھا جب یہ دنیا میں لاک ڈاؤن کا وہ شروع ہوا. ہماری وہاں ایگزیبیشن کلوز ہوئی ہے, اس کے نیکسٹ ڈے اس کے بعد ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز میں شیڈولز تھے. کوالالمپور میں ایکسپو تھی ہماری, پھر اس کے علاوہ جو ماسکو میں تھی ایکسپو وہ کینسل ہوئی. پھر اس کے بعد ایون ہم یہ پائپیکس کو ہم بحرین کر رہے تھے. بحرین کے اندر ہم پورے 1.5 سال ہم نے رگڑا کھایا وہاں پہ. ایون ہم لوگوں کو ہم نے ویزا ٹکٹ ایشو کر دیے تھے. وہ اسٹال سارے ظاہر سی بات ہے, پیکج ڈیزائن ہو جاتا ہے, اس پہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ پھر ہم نے بڑے دوبارہ کلائنٹ کو ایکسپو دی, وہ کام ہم نے. ظاہری بات ہے مارکیٹ میں جب آپ کو ان ہونا پڑتا ہے تو آپ بہت سی چیزوں کو فیس کرتے ہیں. اور ایسا ہے بھی نہیں, کمیٹیڈ لوگ ہیں ہم الحمدللہ, کبھی ہم اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے بھی نہیں ہوئے ہیں. نہیں, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. دیٹس وائی آج تک مارکیٹ میں ہیں الحمدللہ. ایک پاورفل ایکسپو کرنے کے لیے کیا کیا قدم رکھے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے پارٹنرز دیکھے جاتے ہیں. اگر آپ کے پارٹنرز آپ کے ساتھ اسٹرانگ ہوں, آپ کے دیکھیں ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشنس کے لیے آپ کے پاس ریونیو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں اگر پاکستان سے ہم باہر ایگزیبیشن کرتے ہیں تو ہمیں 4% کنورژن ریٹ لگانا پڑتا ہے اپنے منی ٹرانسفر کے اوپر. سیکنڈلی اس کے بعد ہمیں جو وہاں پہ ویٹ دینا پڑتا ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے. پاکستان گورنمنٹ کو اپنا ٹیکس دینا پڑتا ہے, وہاں ٹیکسز الگ اس میں شامل. تو انٹرنیشنل کے لیے آپ کے پاس فنڈز بڑے ضروری ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس سمجھ لے کوئی 300 ملینس تو آپ کو ایٹ لیسٹ فنڈ چاہیے ہوتا ہے ایک نارمل ایگزیبیشنس کے لیے. اچھا, پاکستانی ایگزیکٹلی. کیونکہ اس میں اگر آپ کے ساتھ 60-65 ڈیلیگیٹ جاتے ہیں, پھر وہ وہاں پہ ان کی جو بورڈنگ لاجنگ ہوتی ہے, آپ 4-5 نائٹس کا ان کو اسٹے دیتے ہیں. ہوٹل ہوتا ہے اس کے اندر. آپ ایئر لائن بھی ہم اچھی دیتے ہیں, ایسی ایئر لائن نہیں دیتے کوئی تکی ہوئی ایئر لائن ہو, تو اس کی سلیکشن بھی اچھی ہوتی ہے. ہوٹل بھی ہمارا 5 to 7 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم ابھی جیسے قطر ہم نے کیا تھا, ہم نے کوئی 0.5 ملین, تو ہم نے 5 لاکھ ریال تو ہم نے صرف ہوٹل کو بل پے کیا. اچھا, جو وہاں ہمارے ساتھ ڈیلیگیٹس گئے تھے ان کے رومز کے, اور جو ہال کا ہم نے 3 days کا لیا تھا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان جیسے کنٹری میں آپ کو 5 لاکھ ریال کا فنڈ جنریٹ کرنا. لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ ہمارا ایک بڑا اچھا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ. انویسٹرز آپ کے ساتھ خود رابطہ کرتے ہیں یا آپ لوگ انویسٹرز کو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, یا پھر انویسٹرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یار یہاں پہ کوئی ٹریڈ شو لے کے آؤ, کوئی ایکسپو کرو؟ موسٹلی تو ہم دیکھیں اب ہمارا الحمدللہ چونکہ سینس مینی ایئر سے لگے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, تو موسٹلی تو خود ہمیں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. زیادہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یا تو ہم نے ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں. اچھا, ہر سیکٹرس کے, اسی میں ہم نے اپنے کلائنٹ ایڈ کیے ہوئے ہیں. تو جب بھی ہم کوئی ڈیسٹینیشن اناؤنس کرتے ہیں اسی واٹس ایپ گروپ سے ہی ہمارے پاس ہمارے انیشیل ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک نیٹ ورکنگ ہوگی, پورا نیٹ ورکنگ چین ہے. پھر ہمارے فیس بک سوشل میڈیا پیجز کے اوپر لائکس بھی وہ جینون لائکس ہیں سارے, بالکل جو انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر الحمدللہ وہ ہمیں زیادہ مطلب اس کو اب ہمارے لیے وہ اس دور سے ہم گزر گئے ہیں کہ ہم مارکیٹنگ کے لیے بہت زیادہ زور لگاتے تھے یا کلائنٹ کو فورس کرتے تھے. شکر ہے اب ہم پاکستان میں جیسے پائپیکس کے اندر ہم خود سلیکشن کرتے ہیں. جو انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کو ہم انٹرٹین نہیں کرتے ہیں. مطلب وہ آتے ہیں ہمارے پاس اسٹال بھی اس طرح 2 نمبر برانڈ بالکل ہی نہیں. ابھی ہم نے جتنے بھی, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن ہم نے خود بلیک لسٹ کی ہیں اپنے پائپیکس کے اندر. بڑے اچھے ڈیولپرز آپ کے اسلام آباد کے ہیں, لیکن ان کے پاس NOCs نہیں ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو جب بھی وہ ہمیں اوبویسلی آپ کا جو نام ہے یا آپ کا بزنس ہے یا جو ایک نام یہ ایگزیکٹلی, اور دوسرا دیکھیں نا 10 پارٹنرز ہیں, 9 ٹھیک ہے, ایک بھی غلط ہوا نا تو سارا امپریشن غلط پڑے گا کہ بھائی ان کے شوز کے اندر تو 2 نمبر چیزیں بیچی جاتی ہیں. اور دوسرا اوورسیز ہمارے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ ہی مین چیز, کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں الحمدللہ پائپیکس کو لوگ جانتے ہیں. اگر آپ بحرین جائیں, آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو ہے, یو کین آسک دیم. اگر آپ دبئی میں کسی کو بھی جانتے ہیں, شارجہ میں, عجمان کے اندر, پھر آپ سعودی عرب ریاض ہو گیا, حبر, دمام, جدہ, ان سب سٹیز میں آپ الحمدللہ آپ پوچھیں تو ہر کوئی ہمیں جانتا ہوگا. پاکستانی کمیونٹی کے کوئی ایسوسیشنز ہیں, مطلب جیسے ابھی ہم جدہ میں کر رہے ہیں پاکستان ایگزیکٹو فورم کے ساتھ, میاں منیر شاہ صاحب از ریپرزینٹنگ پاکستان بزنس ایگزیکٹو فورم. تو اسی طرح سے ہم ڈفرینٹ پاکستان کلب بحرین کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جو پاکستانی کمیونٹیز کو وہاں ڈیل کرتے ہیں. تو الحمدللہ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں کوئی غلط بیانی یا کوئی مس کمٹمنٹس کی. مگر خود انٹرنیشنل لیول کے اوپر ٹریڈ شو ایگزیکٹلی تو SOPs الگ ہوں گی. بالکل, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی یا جو ہائی رائز جائے وہ ڈیلیور کرے, اس کے آن گراؤنڈ وہاں پہ ریکارڈ اچھا ہو, اس کے پاس گورنمنٹ اپروولز ہوں, پھر ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. کوئی بھی ایگزیبیشن ایکسپو کر رہے ہیں سے
کتنے عرصہ پہلے آپ لوگ یہ ساری مارکیٹنگ یا پریپریشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں؟ مثال آپ کا ہو رہا ہے جنوری میں، اپ کمنگ 2024 میں کوئی ایکسپو ہے لیٹ سپوز، تو کب سے آپ پریپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں؟ 6 months ہمیں چاہیے ہوتا اچھا ہے ایگزیبیشن کے لیے، 6 months. اور پھر فائنل پیکیجنگ جب آپ پارٹنرس کو آن بورڈ کرتے ہیں اس کے بعد تو دیکھیں ہمارا ایک ڈیڈ لائن ہوتا ہے پارٹنرس کے لیے. اب جیسے جدہ ہم نے کلوز کر دیا آلموسٹ، ہماری 5 اگست جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ تھی. آج میرے خیال میں 5 اگست تھی، تو وہ آج ہم نے کلوز کر دیا وہاں اس کی سیل. اب جتنے پارٹنرز اس کے ساتھ آ گئے ہیں تو وہ وہی ہوں گے. اس کے علاوہ کیونکہ اب ہم نے ان کی ویزاز پروسیس شروع کرنے ہیں، ان کے لیے ریٹرن ٹکٹس ہم دیں گے، ہوٹل تو وہ کس اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں گارنٹی، یا پھر وہ بس مثال آپ مڈل ایسٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، سینٹرل ایشیا میں آپ نے کی ہیں، آپ نے کہا کہ ہم آگے جائیں گے ریاض جدہ سائڈ، کچھ ہوتا ہے کہ ویزا آپ کا نہیں لگ پاتا اور اس نے آپ سے پیکیج پورا وہ اویل کیا ہوتا ہے، تو اس بیس میں کیا ہوتا ہے آپ آن کرتے ہیں؟ آج تک تو الحمدللہ ہمارا کبھی ایسا ایکسپیرینس سنگل بندے کا بھی نہیں رہا. کیونکہ ہم ایسے دیکھیں میرا جہاں تک خیال ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم پوری جاتی ہے، ایک پارٹنر ہے، ایک کمپنی ہے، وہ خود بھی جاتا ہے، ایک سپروائزر جاتا ہے، کوئی مینیجر چلا جاتا ہے، کوئی ڈائریکٹر چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سیلس کی ٹیم یا ان کے کوئی مینیجرز وغیرہ 3 سے 4 تعداد میں جیسے آپ رکھتے ہیں. یہ آپ کی بات میں کنٹینیو کرتا ہوں اس کو. ابھی جو لنڈن میں ایکسپوز لوگ کراتے ہیں یا اس کنٹریز میں، ان کے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگوں سے انہوں نے پیسے بھی لیے اور ان کو ویزا نہیں پرووائڈ کیے. ہم لوگ آج تک ایسی ڈیسٹینیشن پہ گئے نہیں جس کی ویزا پرابلمز ہو. ہماری میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ سب سے مین سلیکشن آپ کی کنٹری کی سلیکشن ہوتی ہے. اگر آپ کنٹری کی اگر کسی کنٹری کا پاکستان ویزا بین ہو یا اس کا بڑا ہی کوئی لینتھی پروسیس ہو اور آپ کو ہمیں اگر کوئی 20% بھی ڈاؤٹ ہو کہ ہمارے کسی ایگزیبیٹر کا ویزا نہیں لگ سکتا، ادھر ہم کبھی نہیں ہاتھ رکھیں گے، نہیں کبھی نہیں. ابھی بارسلونا اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے اسپینش ایمبیسڈر کو لکھ دیا ہے کہ بھائی اگر آپ ہمیں ہمارے لوگوں کو ویزا دیں گے تو ہم کریں گے، کیونکہ ہم بھی تو آپ کے ملک میں 3-4 لاکھ یوروز کا بزنس لے کے جائیں گے. ہمارے بزنس مین ہوں گے، آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا، آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا. ہمارے تو یہ وہ لوگ تو نہیں ہے کہ لیبر جا کے وہاں پہ ان کو اسپین میں جا کے کوئی مزدوری یا لیبرز کے لیے انہوں نے چپ جانا ہے. تو ہم نے تو اس کو لیٹر میں یہی مینشن کیا کہ بھائی دس بینیفٹ گوز ٹو یور کنٹری. آپ کے ہوٹل کو فائدہ ہوگا، وہاں پہ آپ کے ملک کے 100 لوگ ویزا لیں گے، جائیں گے، اسپینڈ کریں گے. اب یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن تو وہ ظاہری بات ہے اگر ایمبیسڈر میں کچھ وہ ان کی پلاننگ ہو تو ویزا دے دیتے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو شورٹی دے دیتے. اگر ہمیں شورٹی مل جائے تو ہم کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ ہاتھ رکھیں گے. ادروائز مڈل ایسٹ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے وہ کبھی ہمیں ویزا سے منع نہیں کرتا. قطر ہمیں ارائیول پہ ویزا دے دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے اگر ہمیں یورپ میں کوئی اسٹرانگ نیٹ ورک نہیں ملتا یا ہمیں کوئی اچھی جگہ سے وہ نہیں ملتی ویزا ایشورنس، تو ہم مڈل ایسٹ میں کام کریں گے. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے، ساؤتھ ایشیا میں کوالالمپور میں بہت پاکستانی ہیں، ان کا ویزا ای ویزا مل جاتا ہے آرام سے. اسی طرح سے بہت سی جگہوں پہ ایسے ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اس پہلے سے ورک نہ ہو، آپ نے چیزیں شور نہ کی ہو، ویزا اسپیشلی آپ نے جو ویزا ہی بڑا ٹیکنیکل، اور بہت سے لوگ سفر ہو رہے ہیں. ابھی مجھے کل ایک ڈیولپرس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا یار میں نے کسی پارٹی کو 3 بلین پے کیا ہوا ہے اور اسٹل میرے ویزے نہیں لگے ہوئے لنڈن کے. تو میں یو کے مطلب وہ جا رہے تھے، تو میں خود اس کو بھی یہی بات میں نے کی. میں نے کہا دیکھیں آپ کو پہلے شورٹی آرگنائزر سے یہ لینی چاہیے کہ بھائی آپ مجھے ویزا دو، پھر میں آپ کو باقی پیمنٹ پروسیس کرتا ہوں. اگر آپ ویزا سب سے، تو یہ دیکھیں ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا بزنس ہے، ہمیں تو یہ باتیں بتانی بھی نہیں چاہیے. وہی ظاہر سی بات ہے پھر. لیکن آپ کو آپ کی کیٹیگری ایسی ہے، ہم لوگ نیٹ اینڈ کلین کام کرتے ہیں الحمدللہ. ورنہ ہم بھی یورپ کے نام پہ لوگوں سے کروڑوں روپے اکٹھا کر کے تو اگر ویزا نہیں دے سکتے ان کو ایکسکیوز بھی کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم نے مارکیٹ میں کام کرنا ہے اور بڑا سینسیئر کام کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے ون ٹائم والا کام کرنا. تو یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو جن کو شورٹی نہیں ملتی ویزاز کی، اور وہ ایگزیبیشن اناؤنس کر کے اس ایگزیبیشن کے نام پہ لوگوں سے کروڑوں روپے اکٹھا کر لیتے ہیں. بعد میں ان کو ایکسکیوز کر دیتے کہ سوری جی میری تو غلطی نہیں ہے، وہ تو ایمبیسی نے آپ کو ویزے نہیں دیے. اگر دیکھیں اٹس اے پارٹ آف ایگزیبیشن. آپ اگر ایگزیبیشن میں لوگ لے کے جا رہے ہیں تو دس از یور رسپانسبلٹی ٹو گیو دیم ویزاز، ہوٹل، ایوری تھنگ. آپ نہیں دے سکتے تو یو ڈو ناٹ نتھنگ اینی تھنگ. بینگ آرگنائزر آپ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ ایک پوری ریسرچ رپورٹ لکھتے ہیں اپنے پارٹنرز کو کہ دیکھیں آپ اپنا بزنس لے کے جائیں گے ہمارے تھرو، ٹارگیٹڈ آڈینس یہ ہوگی، اس ریشیو تک آپ کو کلائنٹ مل سکتا ہے. تو آیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہوئی ہوں، یا ایک ٹارگیٹ آپ نے رکھا وہ پورا ہی نہ ہو جائے؟ دیکھیں 100% پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. میں اگر پرفیکشن بولوں نا 100% کہ جی میں بالکل، تو یہ غلط بات ہوگی. کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنا دبئی کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں.
اب کچھ لوگوں کی وہاں پہ جو اچھی سوسائٹیز تھی یا جو اچھے ڈیولپرس تھے ان کی اچھی سیل ہوئی ہے وہاں پہ. اچھا. کچھ لوگ جو جن کی زیادہ سمجھ لے ریچ نہیں تھی یا جن کی زیادہ اپنی وہ ان کی سیل نہیں ہوئی, تو وہ ظاہری بات ہے وہ پھر خفا ہو جاتے ہیں, یار دیکھیں ہم نے 1 کروڑ روپے لگا دیا, ہم نے 50 لاکھ, ہماری سیل نہیں ہوئی وہاں پہ. تو اس میں یہ کہ آرگنائزر کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ یار آیا ان کا بھی ہونا چاہیے تھا. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے. باقی دیکھیں فٹ بال ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ فور جسٹ شو اپ لوگوں کو لے آتے ہیں, وہ بڑا وہ مشکل کام نہیں ہے. مطلب جیسے پاسٹ میں لوگوں نے کسی سنگر کو لے جاتے ہیں, اس کے نام پہ وہ کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں. کوئی بھی سنگر 1.5 ملین لے لیتا ہے, تو وہ ہم الحمدللہ ایک تو یہ کام نہیں کرتے ہیں. ہماری کسی شو میں آج تک آپ کانسرٹ, بلکہ کل بھی ہمیں ایک کلائنٹ نے فون کیا کہ جدہ میں ہم آپ کو ایک سنگر اسپانسر کر دیں گے, آپ لے جائیں, تو ہم اس کے آپ کو بجٹ دیں. میں نے کہا ریفیوز کر دیا. عاطف اسلم کو ہم نے ریفیوز کیا اپنے شوز کے اندر کانسرٹ پہ, کیونکہ دیکھیں وہ آپ کا وہ سارا جو آپ کا ایک پلان ہوتا ہے وہ سب کینسل ختم خراب ہو جاتا ہے. آپ جاتے ہیں ایک ٹریڈ شوز کے نام پر, ایک بزنس کے نام پہ, اور آپ وہاں پہ کوئی میوزک شو کرتے ہیں, تو لوگ میوزک تو انجوائے کر لیں گے, لیکن جس مقصد سے گئے وہ نہیں کریں گے. میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی بھی ہم XYZ سنگر کو اناؤنس کر دیں گے اور ان کو بولیں گے کہ جی فرسٹ ڈے کو عاطف اسلم آئے گا, سیکنڈ ڈے کو راحت آئے گا, اور یہ سنگر لوگ اسپانسرڈ بھی کرتے ہیں. ہمیں خود آفر کیا, میں نے آپ کو کہا نا لاسٹ ایئر عاطف اسلم کی ہمیں آفر آئی ہے ابھی اس جدہ کے لیے. ہمیں ابھی میں آپ سے جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے آپ کے جب یہ آپ کا ختم ہوگا میں آپ کو میسج بھی سنوا دوں گا کہ اس بندے نے ہمیں کہا کہ جی ہم سنگر لے جائیں گے اور ڈنر دے دیں گے, اس نام پہ کراؤڈ بھی اکٹھا ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, کراؤڈ وہ آئے جو جینون کراؤڈ ہو, جو اوریجنل بائرز ہو. 500 لوگ آ جائیں, 1000 لوگ آ جائیں, لیکن وہ جینون بائرز ہوں وہاں پہ, وہ لوگ آ جائیں. تو الحمدللہ ہم ایسا کام نہیں کرتے کبھی بھی کہ جس کی وجہ سے ہم کراؤڈ اکٹھا کریں یا کسی سیلیبریٹی کو لے جائیں, اس کے نام پہ لوگ بلائیں. نہیں تو آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. آپ کسی سیلیبریٹی کو لے جاؤ, لوگ سیلفی کے لیے بھی اس کے پاس آئیں گے, لیکن وہ آپ کے ویڈیو بنا دو, یہ بےایمانی ہے. یہ سب سے بڑی بےایمانی آپ نے اپنے کام. اس میں پھر یہ بھی مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. کوئی آپ سیلیبریٹی لے جو کافی کراؤڈ ہے, آپ ویڈیوز بناؤ, تصویریں بناؤ, یہ دیکھو. یہ الیاس بھائی آپ کو کہا ہے نا کہ بڑا آسان کام ہے کہ میں جدہ میں کوئی 30-40 ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز کو جانتا ہوں. اچھا. میں نے ان کا ڈنر رکھا ہوا ہے 18 یا 20 اگست کو. میں انشاءاللہ جب ادھر ہوں گا تو میں نے ان سب کو دعوت دی ہے, ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کو. میں نے ان کو کہا آپ لوگوں نے صرف یہ بات کرنی ہے. ان کو میں نے ایک میسج یہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پیجز کے اوپر یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر کوئی اپنا گھر لینا ہے, جس نے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے کوئی آپ نے انویسٹمنٹس کرنی ہے, تو ایسٹس بنانے کوئی بھی آپ کا پلان ہے تو آپ اس ایگزیبیشن کو وزٹ کریں. میں نے کہا اپنے آپ سے یہ بات کوئی نہیں بتانی کسی نے کہ جی یہاں پہ آپ کو یہ بھی ہوگا, وہ بھی آئے گا, یہ بھی آؤٹ آف دا سورس یا جس تو ہم کیٹیگری کوئی اور ہے وہاں پہ کچھ اور ہو جائے, پھر فائدہ ہی نہیں. پاس میں سب کے بیڈ ایکسپیرینس رہے. لنڈن میں ابھی ابرار الحق کے ساتھ بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اسی طرح سے لاسٹ ایئر دبئی میں جو ایک ڈیولپر نے یہاں ایگزیبیشنس کی, اس میں یہاں سے کچھ 30-40 سیلیبریٹیز کو لے گیا, وہ فلاپ رہی. اسی طرح سے ہر جگہ یہ فلاپ رہی ہے, ہر جگہ فلاپ رہی ہے. مطلب وہ لوگ ہسٹری بن گئے جو اس طرح کے کام کرنے والے تھے. لیکن وہ تو وہی بات ہے نا کہ جو آرگنائزر ہیں یا جو اونرز ہیں ان کی نیت ہی ایسی تھی. ایگزیکٹلی, نیت صاف ہوگی. تو ان کی نیت ایسی تھی کہ اس نام پہ جو ہے وہ کافی ان لوگوں نے وہاں کراؤڈ تو اکٹھا کیا, لیکن وہ صرف اسی مقصد کے لیے آئے. لوگوں کے پاس وہ لیڈز, سنگل لیڈز بھی جنریٹ نہیں ہوئے نا. تو پھر یہ ہے کہ وہ خفا ہو گئے, دوبارہ انہوں نے ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا. اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ کئی مائنر سی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن ہم سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے. کہیں نہ کہیں پہ ہم کوشش کرتے ہیں اگر کراؤڈ کم آ جائے پھر ریگولر کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. ابھی جیسے جدہ کے لیے ہم سافٹ لانچ کر رہے ہیں, اس کو ایگزیبیشن سے پہلے ہم لوگ گیدر کر رہے ہیں. پھر ہم نے پاکستان ایمبیسی کے اندر ایک ہائی ٹی رکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ اورینٹیشنز رکھے ہوئے ہیں تاکہ میکسیمم کراؤڈ کو ہم لا سکیں ایگزیبیشن کے اندر انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے جو پوڈ کاسٹ ہیں, جو سیشنز ہوتے ہیں, اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ جو بندہ جس بھی فیلڈ میں کام کرے اس نے کافی ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے, اس نے کافی آپ سمجھو کہ کئی بار گرا ہوتا ہے, لاس کیے ہوتے ہیں, مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نئے آنے والے ہیں اس فیلڈ میں, مثال آپ ایگزیبیشن, فرینچائزنگ, نیٹ ورکنگ, یہ ساری کیٹیگریز کو کور کر رہے ہیں, تو آپ ایک نئے بندے کو یا ایک نیوبی کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنا ایکسپو ایز آپ سمجھیں کہ ایک صحیح ایکسپریشن صحیح دے اور ایک پروڈکٹیو ایکسپو وہ کر لے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کا بلیف اللہ پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کی ذات پہ سب سے پہلے بلیف ہونا چاہیے.
دوسرا جب وہ کوئی بھی نیو کمرز ہیں یا جو پرانے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں یہ بینگ مائی ایکسپیرینس جو میرا 18-20 سال کا ایکسپیرینس ہے اس انڈسٹری کے اندر ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کوئی بھی کام ہونا اس کے علم ایمانداری ضرور رکھیں. آپ سچ بولیں, جو کمٹمنٹ کریں کمٹمنٹ کریں اون کریں, اور جھوٹ نہ بولیں کہ جی میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا. اور اپنے جھوٹ کے نام پہ اگر وہ کوئی سودا بیچے گا نا تو وہ حرام میں بھی آتا ہے اور اس کے کام میں برکت بھی نہیں ہوتی. تو یہ سب سے اسٹارٹنگ میں یہ بندے کے اندر لانا بڑا ضروری ہے. سیکنڈلی جو کام کرے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کرے, اس کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, کلائنٹس کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا. میں اگر یہ ایگزیبیشن سپوز آرگنائز کر رہا ہوں تو اس ایگزیبیشن کے اوپر اس کی مقصد ہونا چاہیے, نہ کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اسٹال بیچ کے پیسے کماؤں یا میں اپنا نام بنانے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس انڈسٹری میں, بہت سے لوگ کو یہ فوٹو سیشنز اور یہ میڈیا اور اپنے آپ کو شو آف کرانے کے لیے لوگ, یہ ویسے لوگوں کا پیشن ہوتا ہے. میں نے بہت سے یہ چیمبر آف کامرس اور اس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, یہی کرتا ہے دور ہے, یہ اس طرح کے لوگ بہت زیادہ بھی اس انڈسٹری میں آتے ہیں جن کا پیسہ کا مقصد نہیں ہوتا, لیکن وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا پروڈکٹ اس کے اندر فری ایگزیبٹ ہو یا اس طرح کی بہت سی. تو یہ ہے کہ اس ایگزیبیشن کا فیکٹس اینڈ فگرز اس کو پتہ ہونے چاہیے, اس کو پروجیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اگر کر رہا ہوں تو کلائنٹس کے لیے اس کے کیا بینیفٹس کیا ہوں گے اور میں اس کے اندر کیا ہوں گا. ہاں دیکھیں اٹس اے بزنس, آپ ارننگ کے لیے کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا کہ آپ بالکل فری آف کاسٹ کام کریں. آپ اپنی کنسلٹنسی فی لیں, آپ اس کے اندر جو آپ کا رائٹ ہوتا ہے وہ لیں, لیکن لوگوں کو سروس اچھی ڈیلیور کرے. دیکھیں تاکہ وہ اگلی بار بھی آپ اگلی بار بھی اگر ون ٹائم کام. دیکھیں ایگزیبیشنس کا یہ ہوتا ہے, میں نے پاکستان کے اندر تو دیکھے نا مور دین کوئی تھاؤزنڈس کمپنیز آئی ہیں, انہوں نے ایگزیبیشن برانڈ لانچ کیے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, میں نے خود ان کے ساتھ کام کیے ہیں, لیکن ان کے بڑے بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. ہسٹری بن اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے جو اس وقت وہ سمجھ لیں کہ ان کی ایک فرنیچر ایگزیبیشن ہوا کرتی تھی اور آج کل وہ ہسٹری بن گئے جسٹ بیکاز آف مس کمٹمنٹس. تو جب آپ ایک دفعہ دو دفعہ مس کمٹمنٹس کر لیتے, تھرڈ ٹائم آپ, یہ پاکستانی قوم بہت ہوشیار قوم ہے, ان کو یہ انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ بزنس کیے ہیں اور دنیا کا پتہ ہے ان کو, یہ آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. ایک دفعہ بنا لیں گے لیکن آپ دوسری تیسری دفعہ آپ ان کو کبھی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے. ایک شارٹ کلو یہ بھی ملا کہ ایک انویسٹمنٹ بھی ہے یا آپ سمجھو بزنس ہے کافی بڑے لیول کے اوپر, کافی ہائی اسکیل کے اوپر. یہ دنیا کا واحد بزنس ہے جو آپ کی وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ کو بڑی اچھی ارننگ دیتا ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو, آپ کے پاس نالج اچھا ہو, آپ کے پاس کانٹینٹ اچھا ہو, آپ ایکسپو میں اچھی ڈیسٹینیشن آپ کی اچھی ہو اور آپ کے ٹرسٹ. میں نے آپ کو سب سے کہا کلائنٹ دیکھیں, لوگ ایگزیبیشن اناؤنس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کلائنٹیج نہیں آتا. ایسا ہی ہے, فریش لوگ آتے ہیں, ظاہری بات ہے اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم لوگ اگر آج اسٹیج پہ ہیں تو ہم نے 18 سال لگائے ہیں, آپ والی بات ہم نے رگڑے کھائے ہیں. ہم نے کووڈ میں تو ہم اتنے ڈاؤن ہو گئے تھے, ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ دوبارہ ہم اٹھ جائیں گے یا آپ کے ساتھ آج دوبارہ بیٹھیں گے, آپ ہمارے اس پہ آپ انٹرویو کریں گے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بلیو جب اللہ پہ ہو انسان کا اور تعلق اللہ سے اچھا ہو, بندے کا اسٹرانگ ہو, تو وہ پھر اللہ پاک اس کو نکال دیتا ہوتا ہر ٹربل. کسی بھی ایکسپو کو ارینج کرنے سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں کیا بجٹ رکھتے ہیں؟ آپ پاکستان کا بھی بتا دیں, باہر کا بھی بتا دیں. دیکھیں پاکستان میں تو ہم بہت کم کیا, بلکہ صرف ہمارے اپنے کوئی ڈنر شنر ایونٹس ہوتے کارپوریٹ, جیسے ابھی لاہور پی سی میں ہم نے ایک لاسٹ ویک ایک ایونٹ کروایا, اس میں ہم نے کوئی 150 لوگ اکٹھے کیے ہیں اپنے پائپ ایکس کی پریزنٹیشن کے لیے. ادروائز ایگزیبیشن ہم یہاں نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ٹوٹل ایکسپیرینس اس وقت آؤٹ آف کنٹری انٹرنیشنل ہو گیا. کیا اراؤنڈ کیا بجٹ رکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ میکسیمم جو ہے وہ 40-45 ملین تک ایٹ لیسٹ آپ بجٹ رکھ سکتے ہیں, 4 سے 5 کروڑ میں. اور ابھی تک کوئی آپ کے ایکسپیرینس میں یا آپ نے جو کیے ہیں شوز, ہائی پیڈ کون سا تھا؟ سب سے ہائی پیڈ جو تھا وہ ہمارا قطر کا تھا. قطر کا تھا, یہ ریسنٹلی جو ہوا تھا. قطر میں ہم لوگ تقریباً جو تھے وہ گئے تھے 70 ملین پلس گئے تھے ہم لوگ. اچھا, اس میں یہ تھا کہ ہمارے اسپانسرڈ بھی اچھے تھے, ہمیں جو پارٹنرس تھے وہ بڑے اسٹرانگ پارٹنرس تھے, اور پیکیجز سب نے بڑے اچھے لیے ہیں اس میں. لیکن یہ تھا کہ اس پر اس لیول کا ایکسپینس بھی ہوتا ہے. بالکل, میں نے آپ کو کہا نا اگر اس کا یہی مطلب ہوا کہ قطر میں کریں تو آپ قطر کے حوالے سے چارج کریں گے. آف کورس دیکھیں, اب میں نے آپ کو کہا نا, اب اس پہ دیکھیں نا قطر جانے کے قطر میں اگر ہم نے 5 لاکھ ریال دیے تو اس کے اوپر کنورژن ریٹ لگائیں, یہ تقریباً 5-6 کروڑ روپے تو آپ کے لم سم یہ کٹ گئے. پھر آپ ایئر لائن کو پیسے دیتے ہیں, پھر آپ کے علاوہ اور بڑی ایکسپینسز ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی چلو شکر الحمدللہ, یہ ہم نہیں کہتے, ہمیں بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے, لیکن ایکسپینس بھی اس لیول کا اس کا ایگزیبیشن کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایکسپینس اس میں کم ہوتا ہے. آپ لوگوں کا پلان آف ایکشن کیا ہوتا ہے کسی بھی ایکسپو کو ارینج کرنے کا؟ یعنی کہ مطلب یہ ہوا اکیلے آپ
اسٹیبلٹی اتنی ہوتی ہے اس بزنس میں کہ آپ اکیلے میں ایک پورا شو آرگنائز کریں, یا پھر آپ پارٹنرز کو بھی انگیج کرتے ہیں؟ نہیں, اٹس امپاسبل. آپ دیکھیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا 60-70 ملین ہمارے ساتھ تقریباً اس ایگزیبیشن کے اندر جو ابھی جو کرنٹ ہو رہی, میں اس کی بات کروں گا, اس کے اندر ہمارے ساتھ کم از کم 5 سے 6 جو ہمارے پارٹنرز ہیں, جو شیئر ہولڈرز ہیں. ایک تو ہمارے جو ایگزیبیٹرز ہیں وہ تو الگ ہیں, وہ ایک الگ ہے. جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں بزنس کے وہ اندر 5-6 کمپنیز ہیں لوکل یہاں پہ. یہ پن 92 اسلام آباد کی بڑی اچھی کمپنی ہے. اس کے علاوہ 051 پراپرٹی ہے, MHN کمیونیکیشن ہے. اس طرح سے پورے پاکستان سے جو ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں, وہ پھر ان میں ڈفرینٹ لوگوں کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ تو اٹس ناٹ اباؤٹ ایزی کہ آپ اکیلے اس کو کر پائیں. پھر ہماری اپنی ٹیم انگیج رہتی ہے, سوشل میڈیا کی ٹیم, ویب سائٹ کو مینٹین کرنے والی ٹیم. وہاں جو لوکل ٹیم ہے ہماری جدہ کے اندر جو کام کری وہ الگ ٹیم ہے. تو یہ میں ابھی آپ کو تو ٹوٹلی ہمارے 60-65 لوگوں کی ایک ٹیم ہے ہماری اوور آل, جس میں کچھ ہمارے پرماننٹ ہے, کچھ ہمارے سیلس پارٹنرز ہیں, یا کچھ ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے ساتھ لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ جب اتنی بڑی لیول تک یہ بات جاتی ہے تو اس کے اندر لوگ بھی اتنے انوالو ہوتے ہیں. اکیلے پاکستان کے اندر اتنا ریونیو اکٹھا کرنا اٹس ناٹ ایزی نا. پھر آپ اس کے لیے پوری ٹیم کو ہائر کرتے ہیں, پھر آپ ان کی ایئر لائن ٹکٹس لیتے ہیں. اب ہماری کم از کم 20-25 ملینس کی تو ہم صرف ایئر لائن کو پے کرتے ہیں ایوری ایگزیبیشن میں. ہمارے ساتھ 100 لوگ اگر آپ زیادہ جاتے ہیں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹکٹنگ یا اس فیلڈ سے بھی آپ کو بچت یا کمائی ہو جاتی ہے؟ نہیں, وہ تو ہم دیکھیں ہماری تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں ایئر لائنس کو ہم کسی کانٹریکٹ دے دیتے ہیں, تو ہمارا تو ایک ایکسکلوزیو پیکیج ہوتا ہے جس کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, آپ کے ٹکٹنگ, آپ کے ویزاز, آپ کے ہوٹلنگ, اسٹال فیبریکیشن, ایوری تھنگ. اور اس کے اندر پھر ہم مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, وہاں سے لوگ لانے ہیں اور یہ وغیرہ کرنا نا. اس ملک میں الگ مارکیٹنگ, یہاں سے الگ مارکیٹنگ. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے انسان 100 بار سوچتا ہے, میں یہ کروں نہ کروں, کروں نہ کروں, مجبور. آپ اس بزنس میں آئے کیسے, یا کسی نے کوئی آئیڈیا دیا, اس چیز کے اوپر کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں ہمارا ویسے تو ڈائریکٹلی ہم ٹریڈ شوز میں نہیں آئے, ہم نے اور بھی ایکسپیرینسز کیے ہیں, جیسے برانڈ ایکٹیویشنس میں ہم لوگ کافی عرصہ رہے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ برانڈس ایکٹیویشن کرتے رہے ہیں. یہ آپ کا پیشن, شوق تھا, یا پھر آپ مجبوری سے؟ نہیں, شوق تو نہیں تھا, بزنس کو لے کے چلنا تھا. میرا تو مائنڈ ڈے فرسٹ سے اپنا بزنس کرنا تھا. تو بس اللہ نے کیٹیگری نہیں پتا تھی کہ میں کیا بزنس کروں. بس اس سیکٹرس کو, چونکہ کچھ پروجیکٹس ہم نے بڑے سمجھ لیں کہ وہ اسٹارٹنگ میں اچھے کر لیے, تو وہ مزہ وہاں سے آنے شروع ہو گیا. تو بس سیکٹر پھر میں نے چینج نہیں کیا. میں نے کوشش یہ کی کہ اسی فیلڈ میں آگے کنٹینیو کر کے پھر ایک اچھا برانڈ بنا. تو الحمدللہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں جو ایشیا ہیلتھ ہے اس کو ہم بڑے لارج اسکیل پہ لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سون آپ دیکھیں گے, اگر اللہ نے چاہا تو اس کو ہم انشاءاللہ پورے ورلڈ میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں انشاءاللہ. کوئی اندازہ دے سکتے ہیں آپ کے جو ایکسپوز ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا ایکسپوز بہت کروڑوں کی گیم ہوتی ہے, تو آپ کیا بتا سکتے ہیں منیمم پیکیج کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے اپنا جو بتایا نا, یہ ہمارا منیمم ہے. یہ ہمارا منیمم ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایکسپو کا جو اسکیل ہے وہ بڑا لارج نہیں رکھتے ہیں. ایگزیبیشن میں تو آپ کو پتہ ہے جو لارج کی ورلڈ کی اگر آپ ایگزیبیشن دیکھیں, سٹی اسکیپ ریل اسٹیٹ کی نمبر 1 ایگزیبیشن ہے, فارماسوٹیکلس کی عرب ہیلتھ ہے, کاسمیٹکس کی بیوٹی ورلڈ ہے, فوڈس کی گلف فوڈز ہے. یہ دنیا کے نمبر 1 ایگزیبیشن ہے جس میں 4000+ تو کمپنیاں آتی ہیں. اچھا. اور وہ پورے ملک کا اکانومی نے ایگزیبیشن سے جنریٹ کرتے ہوتے. ہم تو بڑا چھوٹے سے ملک میں, چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کے بہت چھوٹا سا کام کر رہے ہیں سر. یہ تو اگر ایک بندہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے, ایز اے ایگزیبیٹر آپ کے پاس آنا چاہیں, تو پھر کون سے پیکیجز آپ دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, مثال لیٹ سپوز جدہ آ رہا ہے آپ کا, تو آپ یعنی کہ منیمم کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, میکسیمم کہاں تک لائی کرتا ہے؟ ہمارا تو ڈپینڈ کرتا ہے ایگزیبیشنس کے پروفائل پہ. ریئل اسٹیٹ میں ہم لوگ میکسیمم 1.6 ملین چارج کرتے ہیں. 16 لاکھ میں مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو 2 لوگوں کے ریٹرن ٹکٹس, 2 لوگوں کے ویزاز دیتے ہیں, 2 لوگوں کا 4 نائٹ اکوموڈیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کا 3x3 میٹر اسٹال بنواتے ہیں. تو آپ خود اندازہ کریں اس 16 لاکھ کے اندر کتنا ایکسپینڈیچر ہوا. کم از کم 8 سے 10 لاکھ تو ہمارے وہ لم سم اس کے اوپر ایکسپینس لگ جاتا ہے. پیچھے جو 6 لاکھ روپے رہتا ہے اس کے اندر بھی ہماری مارکیٹنگ شامل ہوتی ہے, ہمارے جو ایفرٹس ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ ہے کہ اس میں کلائنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مانگتا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ 16 لاکھ آپ کہیں تو وہ دیں بھی 16 لاکھ, کچھ 13 لاکھ کچھ 14 لاکھ میں کلوز ہو جاتا ہے کلائنٹس. تو مطلب یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تو بہت نامنل سا مارجن ہم نے رکھا ہوا ہے اس اندر. ایکسپینس اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ پاکستانی روپیز کو باہر میں کنورٹ کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کو 1 لاکھ ریال 1 کروڑ بن جاتا ہے. 1 لاکھ ریال وہاں کچھ نہیں ہے.
لوگوں کا ایک کام چھوٹا سا ہی گیٹ ٹوگیدر بھی رکھتے ہیں آپ 1 لاکھ درہم 1 لاکھ ریال آپ کا لگ جاتا ہے, لیکن ہم پاکستانی روپیز میں جب کنورٹ کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہمیں بڑا لگ جاتا ہے, ہمیں وہ 60-70 ملین پہ چلا جاتا ہے بیکاز آف دی کرنسی آپ کی ویلیو نہیں ہے. ورنہ جو ادر کنٹریز ہیں ان کی جن کی کرنسی اسٹرانگ ہے ان کا کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. انڈیا کا اب دیکھیں نا, جس ایگزیبیشن پہ ہم 7 کروڑ لگائیں گے وہی ایگزیبیشن پہ انڈیا 3 کروڑ لگاتا ہے, صرف کرنسی ڈفرینس ہے, کرنسی ڈیویلیوشن کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. ٹریڈ شوز کی دنیا میں بہت کم شوز یا ایکسپوز ایسے ہوتے ہیں جو یونیک ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آیا وہ بجٹ ہائی لگاتے ہیں یا پھر لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا آرگنائزر کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے؟ جی مین چیز ان کے آرگنائزر کے اوپر. دوسرا ٹریڈ شوز کا ٹائم ڈوریشن, اگر اس کے لاسٹ 15-20 ایئر سے وہ چیپٹر چلتے آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ان کا لیول ہی نیکسٹ لیول تک چلا جاتا ہے. نیٹورکس بنے ہوتے ہیں, نیٹورکس بنے ہوتے ہیں. دوسرا ان کے پاس پھر فنڈز اس طرح اس لیول کے جنریٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس 2000-3000 پلس جو ہے وہ ایگزیبیٹرز آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا گلف فوڈس کا, فوڈ سیکٹرز میں جو بڑی ایگزیبیشن ہے, پھر فارماسیوٹیکل میں عرب ہیلتھ ہے, اسی طرح سے بیوٹی ورلڈ کاسمیٹکس کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے اندر سٹیز کے, یہ دنیا کے ٹاپ ایگزیبیشنز ہیں جو ہر سال جو ہے وہ 3,000 to 4,000 ایگزیبیٹر کو گیدر کرتے ہیں ہر سال. دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں, ورلڈ ٹریڈ سینٹر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میں آلموسٹ 15-20 ہالز ہیں اور وہ سارے ہال فل ہوتے ہیں. تو ایک ہال سے دوسرے ہالس کے لیے وزٹر شٹل کا وہ جو ہے یوز کرتے ہیں زبردست وزٹ کرنے کے لیے. یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بینگ اے بزنس مین یا بینگ اے انٹرپرینیور, آپ کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ یوتھ کیا کرے آج کل, بے روزگاری عروج پر ہے, ڈگریز ہاتھوں میں لیکن کام نہیں ہے, اور کچھ ہیں کہ کام کرنا نہیں چاہتے. موٹیویشن کے لیے کیا کچھ 2 الفاظ کہیں گے؟ دیکھیے ہماری یوتھ تو ماشاء اللہ خود بڑے موٹیویٹڈ لوگ ہیں, پوٹینشیل ہے. میں نے دیکھا ہے جرمن یونیورسٹیز اور یہ جہاں پہ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں ان کو اسکالرشپس کے بعد وہ خود جابس کی آفر کرتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی وجہ سے. تو بزنس میں اگر کوئی یوتھ آنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کام وہ اسٹارٹ کرے, چاہے XYZ وہ کوئی بھی بزنس ہو, میں نے آپ کو کہا کہ ڈیڈیکیٹڈ رہے اپنے بزنس کے ساتھ. دوسرا وہ جو بھی کام شروع کرے اس کے مارکیٹس میں دیکھے کہ وہاں پہ ان کو رسپانس آئے گا, بجائے اس کی کہ وہ اگر اس کی پلاننگ نہیں کر کے اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے وہ پچھتاتے ہیں کہ یار یہ کام تو میرا نہیں چلا, تو وہ اس کی اپنی غلطی ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کام شروع کیا اور اس کا شروع ہوتے ہی بند کیوں ہوا. یہ اپنی ریسرچ ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی ریسرچ ہونی چاہیے, صرف نہیں کہ ہر کوئی ریئل اسٹیٹ کی طرف آ جائے. پاکستان میں ہر کوئی جس کا اسکلز ہیں, جس کا جس سیکٹر میں انٹرسٹ زیادہ ہے, پیشن اگر کسی کام کے ساتھ ہو تو وہ تو اور بھی اچھا ہے, اس لیول میں بندہ چلا جاتا ہے. آپ XYZ کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ ڈیڈیکیٹڈ رہیں آپ اپنے کام کے ساتھ. منتھلی پروفٹ کیا حوالہ دیں گے؟ مثال ایک بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ فری لانس جڑنا چاہے, فری لانسنگ کرنا چاہے, وہ برانڈس کو پارٹنرس کو انگیج کر کے کنوینس کر کے آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہے, آیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ انڈیویجولی کوئی فری لانسر کام کر سکتا ہے ٹریڈ شوز میں؟ جی بالکل کر سکتا ہے. ہمارے ڈورس تو سب کے لیے اوپن ہیں, لیکن اس کے لیے اس کا ایکسپیرینس ہونا بڑا ضروری ہے. اس کو پہلے اس جس سیکٹر کی ایگزیبیشن ہو اس ایگزیبیشن یا ایکسپیرینس میں کیا کیا آتا ہے, یہی ریسرچ ایکسپیرینس میں دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں ایگزیبیشن میں بھی کام کرنے کے. صرف اسٹال سیل کرنا کام نہیں ہوتا, اس کے اندر آپ کے سوشل میڈیا ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ کے جو وینڈرز کام کرتے ہیں, وینڈرز میں موسٹلی جو ہوتے ہیں آپ کے 5-10 ٹائمز کے جو ہے وہ وینڈرز ہوتے ہیں, جس میں آپ کے اسٹال فیبریکیٹ کرتے ہیں. کوئی SMD لگاتا ہے, کوئی آپ کا پروڈکشن کا کام کرتا ہے ایگزیبیشن کے اندر, کوئی آپ کے انٹیریئر کا کام کرتا ہے, کوئی فرنیچر کا اس کے اندر لاتا ہے, آپ کو اسٹال کے اوپر رکھواتا ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے وینڈرز ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جیسے مارکیٹنگ والے لوگ ہیں. اگر کسی کا BBA MBA کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فیلڈ بیسکلی مارکیٹنگ ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ دے کنونس دیئر کسٹمر. تو پھر وہ اس چیز کے اوپر جا کے ہم ایکسپیرینس لیں, ہمارے اسٹڈی کرے, ریسرچ کرے ایگزیبیشن کے اوپر. سپوز کسی سیکٹر کی ایگزیبیشن میں وہ آ رہے ہیں, اس سے پہلے اس کی مارکیٹ کو اسٹڈی کرے کہ کون ان کے ٹارگیٹ کلائنٹ ہو سکتے ہیں, کن کو وہ پچ کر سکتے ہیں, پھر ہم سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ ہم انکم ریشیو کس طرح ہے؟ ریشو بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, اگر ایک ایگزیبیشن میں ایک بندہ کام کرے تو میرے خیال میں 1.5 سے 2 ملین بنا سکتا ہے وہ آرام سے, اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ رہے اور اس کے پاس کوئی سورسز اچھے ہو اور پچنگ اچھی ہو.
اچھا وہ کلائنٹ کو کنونس کر سکے اس چیز کے اوپر. کنونسنگ میں نے آپ کو کہا ہے کس کے بیس پہ ہوگی, ریسرچ بیس پہ ہوگی. اس کو اگر مارکیٹس کے فیکٹس اینڈ فگر پتہ ہو, اس کو بینیفٹس پتہ ہو. برانڈ کیا کرتا ہے, پروڈکٹس کون سی شوکیس کروا رہا ہے, برانڈ کے ایگزیکٹلی برانڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ اس سیکٹر پہ جس پہ وہ کام کرے گا اچھی ارننگ کر سکتا ہے اگر ایکسپیرینس ہو. اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی کیمسٹری بھی نہیں ہے انوالو کہ بندہ کہے کہ نہیں یہ سرٹیفکیٹ لانا بڑا ضروری ہے یا یہ ڈگری اس کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے میں نے آپ سے کہا سب سے پہلے سنسیریٹی, آپ جھوٹ نہ بولیں. جو بندہ جھوٹ کے سہارے اپنے بزنس کو چلاتا ہے وہ بزنس لانگ ٹرم نہیں چلتا. کوئی بھی کام ہو آپ اس پہ سچ بولیں. آپ اس کو یہ نہ بتائیں کہ جی ایک اسٹال بیچنے کے لیے آپ لوگوں کو جی میں 10,000 لوگ لاؤں گا. جب آپ نہیں لا سکیں گے تو وہ آپ کا کام خراب ہو گیا. نیکسٹ کے لیے لوگ آپ کو کوٹ کرتے ہیں, آپ کی ایک ورڈس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو 10,000 لوگوں کا ہمیں کہا تھا, آپ تو 1,000 لوگ لے کے آئیں. آپ بولے 1,000 لوگ آئیں, نہیں اسٹال لینا تو اٹس اوکے, آپ کیوں اس کو فورس کر رہے ہیں. دوسرا, کسی ایک بندے کے پیچھے کسی بزنس میں جہاں پہ بھی آپ کام لیں لوگوں کو منتے نہ کریں کبھی بھی کسی کام کے پیچھے. یار بار بار فورس کرنا ایک 2 دفعہ 3 دفعہ, پھر آپ کا دین بھی کہتا ہے کہ اس انسان کے اوپر آپ زیادہ وہ نہ کرو. اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے پھر انسان کے پیچھے آپ لگ جاتے ہو. تو آپ اللہ سے مانگیں اپنی نیک نیتی سے. اگر بندہ کام کرے, میں نے خود پریکٹیکلی میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا نا کہ ایسے ایسے زندگی میں موڑ آئے ہیں کہ یقین کرے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ ڈاؤن فالز اور یہ چیزیں, رستے بند رستے. سب سے زیادہ ہم کووڈ میں نے آپ کو کہا 2 سال تک اگر آپ کی انڈسٹری بند رہے اور آپ کے دبئی اور ادھر ادھر آفیسز ہو, آپ کے امپلائیز ہو, آپ کے تو ہر چیز بند ہو جاتی ہے, پھر آپ کے ریونیو یہ چیزیں. لیکن الحمدللہ جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور سینسیئر ہوتے ہیں پھر اللہ پاک آپ کا لازمی جو ہے وہ اس کے ساتھ مدد شامل ہوتی ہے. بہت اچھی باتیں کی آپ نے. جیسا کہ میں خود بھی جانتا ہوں آپ پاکستان کے واحد وہ ہیں یا وہ آنر ہیں یا وہ ٹریڈ شو اسپیشلسٹ ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں صرف آپ ہیں. جی الحمدللہ. آپ کے لیے مشکلات کا سامنا بھی بہت کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا پرائیویٹ سیکٹرز پہ یا تو آپ کی گورنمنٹ کے جو ہے ادارہ ہے TDAP کرواتا ہے یا پھر آپ کے کچھ چیمبر آف کامرس ہیں. پرائیویٹ میں کوئی نہیں, پرائیویٹ میں پاکستان میں کوئی نہیں. الحمدللہ وی آر دی اونلی ون. اللہ نے یہ اعزاز ہمیں بخشا ہے. رسک زیادہ ہے اس لیے آف کورس. یہ اصل میں دیکھیں پاکستان میں منافلی بہت زیادہ ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کو آگے نہ لایا جائے. بہت سے لوگوں کی دکان بند ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اچھی سروس دیں اور وہ اس طرح کی سروس نہ دیں تو آٹومیٹکلی وہ چاہیں گے کہ جی یہ کمپنی آگے نہ آئے. تو ہمیں بہت سے لوگ ہمارے لیے ہرڈلس کریٹ کرتے ہیں جیسے بیک اینڈ پہ آپ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں نے آپ کو ابھی ایک مثال دی بھی ہے. تو اس طرح کے بڑے ہمیں فیسز میں شو ہونی پڑتی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں تو اپنا کنٹینیو رکھتے ہیں الحمدللہ. اور کلائنٹ کا ایک ٹرسٹ لیول بنا ہوا ہے, ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کلائنٹ. ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سنسیئر لوگ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, کمیٹڈ لوگ ہیں. جو بات کہیں گے انہوں نے پوری کرنی ہے. یہ 110%. کووڈ میں جب ہمارا لاس ہوا نا تو آپ یقین کریں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے ایگزیبیٹرس کو کہ بھائی یہ قدرتی آفت تھی یا قدرتی وبا ہے, جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, دنیا بند ہو گئی, اس میں ہمارا تو کوئی فالٹ نہیں ہے. ہم چاہتے تو اپنے ایگزیبیٹر سے جو ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے, جو پیسہ دے چکے تھے, ان کو ہم وہاں پہ جا کے ان کو کہہ سکتے تھے کہ جی لیکن نہیں, ہم نے الحمدللہ ویٹ کیا رائٹ ٹائم کا. اور جن لوگوں سے ہماری کمٹمنٹس تھی ان کو ہم نے اسی ایگزیبیشن میں دوبارہ جو ہے ان کو ہم نے اکموڈیٹ کیا. ان کے جو پیسے تھے ان کو ضائع نہیں ہونے دیے, نقصان نہیں ہونے دیا. خود کو ہم نے نقصان بیئر کر لیے, خود ہم نے بیئر کر لیے. جو ویزاز ایکسپائر ہو گئے ہیں, جو ٹکٹیں ایشو کی تھی ہم نے لوگوں کو, جو ہوٹلز میں جو ہمارے لانچنگ سیرمنیز ہو چکے تھے, کو 1.5 سے 2 کروڑ روپے ہم نے خود بیئر کیے ہیں. لیکن اپنے کلائنٹ کو ہم نے نقصان نہیں ہونے دیا. تو الحمدللہ دیٹس وائی لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں رسپانس بھی دلواتے ہیں اور ہمارے ساتھ غلط کام نہیں کرتے ہیں. ٹریڈ شوز یا ایکسپوز کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہی ہو رہی ہے, پرائیویٹ ہی ہوتا ہے, اس میں لائسنس ہونا ضروری ہے. آف کورس. دیکھیں سب سے یہ اچھا اس میں 2 آ رہے ہیں. ایک ہے نیشنل پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, انٹرنیشنل جاتے ہیں پھر اس میں مزید مسئلے. دیکھیں پاکستان میں تو بڑا ایزی ہے. اس میں تو آپ جسٹ ڈپٹی کمشنر کی ایک سمپل NOC لیتے ہیں, آپ کے پاس NOC ہوتی ہے, آپ NTN لے کے تو کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ مڈل ایسٹ کے اندر اسپیشلی یہ بات بڑا ٹیکنیکل آپ نے سوال کیا ہے, میں اس کا ایکسپلین بھی کرنا چاہوں گا کہ جب آپ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایگزیبیشن کرتے ہیں تو ان کے 4-5 گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن سے آپ کی اپروول لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب جیسے میں ریئل اسٹیٹ کی مثال دوں آپ کو, ہم جب ایگزیبیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے وہاں جو اتھارٹی ہوتی ہے
ایگزیبیشن اتھارٹی. پاکستان میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا کسی بھی چیز کا, لیکن آپ مڈل ایسٹ کے اندر باقاعدہ اتھارٹیز ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے. ایگزیبیشنس کی, ایکسپوز کی اپنی اتھارٹی ہے. آپ اتھارٹی کو سب سے پہلے اپلیکیشن کرتے ہیں کہ جی آر گوئنگ ٹو آرگنائز دس اینڈ دیٹ, جو آپ کا پلان ہوتا ہے. پھر وہ آپ سے ہوٹل کا جہاں آپ کر رہے ہیں وہاں کا کانٹریکٹ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کی انگیجمنٹس ہیں وہ آپ سے پراپر وینیو. اس کے بعد وہ مارک کرتے ہیں منسٹری آف میونسپلٹی, منسٹری آف کامرس. ان اداروں کو 4-5 جگہوں کے بعد آپ کو NOC لینا پڑتا ہے. پھر آپ کو جا کے ایونٹ پرمٹ ملتا ہے. اس ایونٹ پرمٹ کے بعد آپ کوئی اسٹال لگوا سکتے ہیں, کوئی پروڈکٹ آپ بیچ سکتے ہیں. ادروائز اٹس ناٹ ویری ایزی. ہمارے لیے کیوں ایزی ہے؟ کیونکہ ہمیں ایک ایکسپیرئنس ہو گیا قطر میں, پھر بحرین میں, پھر اس طرح دبئی میں. سیکنڈلی وی آر مڈل ایسٹ رجسٹرڈ کمپنی. ہمارا جو ٹریڈ لائسنس ہے دبئی میں رجسٹرڈ ہے, گلوبو ایشیا ایگزیبیشنز کے نام سے الحمدللہ. اور ہم لوگ آلریڈی ممبر ہیں دبئی چیمبر آف کامرس کے. پھر ہم لوگ وہاں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں 2-3 ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ہم آفیشیل وینڈرز ہیں. تو الحمدللہ تو ہمارے یہ کہ پروفائل کافی بڑے اعزاز ہیں. یہ پروفائل کی وجہ سے ہمیں اپروولز مل جاتی ہے ایوری ویئر جہاں ہم ایگزیبیشن کا. ابھی بھی جدہ میں ہماری وہ ان پروسیس ہے NOC کے لیے, جو ہم نے ڈاکومنٹیشن اور یہ چیزیں ساری کی ہوئی ہیں انشاءاللہ. کوئی نیا بندہ نیو بھی ہو یا کچھ چھوٹا ایکسپیرینس اس نے رکھا ہوا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کام کتنے عرصے بعد ایک اسٹیبلٹی کے اوپر آ جاتا ہے؟ مثال کتنا ٹائم لگتا ہے اس بزنس کو اسٹیبل کرنے میں؟ پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ. ویسے تو میں تو سجیسٹ کروں گا کہ بزنس ایزی نہیں ہے. اس کو آپ کو کم از کم اگر آپ اس میں ایک مقام حاصل کرتے تو یو ہیو ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ 10 years. 10 سال کے اندر آپ کو ساری چیزیں, ایک تو ہوتا ہے نا خانہ پوری ہوتی ہے. اگر آپ کو پلس ساری فیکٹس اینڈ فگرس پتہ ہو, ہر کام کا آپ کو آئیڈیا ہو, ایکسپیرینس ہو, B2B B2C ہر طرح کی جو اس کے اپنے فارمولاز ہیں وہ آپ کو آئیڈیا ہو. سیکنڈ ان کی ایک ایسوسیشن ہے UFI کے نام سے, پیرس میں وہ ان کا ہیڈ آفس ہے. اس میں فرانس بیسڈ کمپنی ہے. وہ ان کے جو ممبرز ہیں دے آر فرام آل اوور دی ورلڈ. جو دنیا بھر کے ایگزیبیشن آرگنائزر ہیں اس پلیٹ فارم پہ ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ جو لوگ گیدر ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ لوگ آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں. تو اب دنیا میں جب اس لیول پہ کام ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو انفارما کی مثال دی جن کے بڑے اچھے برانڈز ہیں, اس ایسے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی. لائک اس کو لیے آپ کے پاس بڑا ہیویج ایکسپیرینس ہے. لیکن اس سے تو یہی ہوا کہ آپ نے کہا کم سے کم 8 سال میں کہہ سکتا ہوں 10 سال. ایگزیکٹلی 10 مائنڈ سیٹ 10 سال. دیکھیں ساری چیز مائنڈ سیٹ پہ ہوتی ہے. بالکل آپ نے مائنڈ سیٹ رکھا 5 سال میں کیا, 5 سال گزرنے کے بعد اگلے دن آپ کہیں گے یہ تو ہوا ہی نہیں. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. لیکن وہی ہے نا کہ وہ بات کی جاتی ہے کہ غریب اور امیر میں فرق یہ کہ امیر کہتا ہے مجھے آج کیا ملے گا, مجھے کل کیا ملے گا, اور جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے مجھے آج نہیں, مجھے 5 سال بعد 10 سال بعد کیا ملے گا. کیونکہ 10 سال ہم نے اسٹرگل کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اس میں ایمبیسیز کے ساتھ بھی آپ کی کچھ ایسوسیشن ہوتی ہے؟ ہاں ایمبیسیز کے ساتھ کچھ سپورٹ کرتی ہیں آپ کو؟ بالکل. میں نے جو سینٹرل ایشیا کا آپ کو ذکر کیا تو ہمیں بہت سے ایمبیسیز نے سپورٹ کیا وہاں پہ. ہم پاکستان ایمبیسی کو تو لازمی انوالو کرتے ہیں. اچھا. اس میں ایمبیسیڈر کو بتاتے ہوتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر 60 65 70 جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں. پھر ایمبیسیڈر آتا ہے باقاعدہ اس کو اناگوریٹ کرتا ہے, پاکستان لوگوں سے ملتا ہے, وزٹ کرتا ہے. کچھ ایمبیسی رسپونڈ بھی نہیں کرتی, ایسی بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہیں. تو ایسے بھی ایکسپیرینسز ہیں کسی ایمبیسیز میں. ہمیں باہر کے ایمبیسیز میں اگر کوئی, جیسے قطر ہم کر رہے تھے تو ہم نے اس کے ایمبیسیڈر کو بلایا تھا رمادہ ہوٹل اسلام آباد میں. ہم نے ایونٹ کیا وہاں پہ, اس پہ ان کو بتایا کہ ہم قطر میں ایکسپو کر رہے ہیں. تو بہت سی جگہوں سے سپورٹ مل جاتی ہے, کئی جگہوں سے نہیں ملتی ہے. آپ کا شکریہ. یہ کچھ کویشچنس تھے جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, کچھ ہمارے اپنے. دیکھیں ہر انسان کے ذہن میں ایک ہوتا ہے یار کہ یہ بزنس کیسا ہوتا ہے. میں خود دیکھتا ہوں فرنیچر کا ایکسپو ہے, ریئل اسٹیٹ کا ایکسپو ہے, کسی بھی کیٹیگری کا. ہم کہتے ہیں یہ ایکسپو ہوتا کیا ہے؟ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ایکسپو کیا ہوتا ہے. ایکسپو میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہاں پہ لوگ کیسے آتے ہیں, بائر کیسے آتا ہے, سیلر کیسے آتا ہے. تو یہ کچھ کویشچنس تھے, ہم نے آپ کو اس کا گیسٹ قرار دیا. اور اگین آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے بزی شیڈیول میں, کیونکہ آپ پھر باہر جا رہے ہیں, جیسا کہ آپ پاکستان میں کم اور باہر زیادہ ہوتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ اگین آپ کا تھینک یو. اور انشاءاللہ دوبارہ بھی انشاءاللہ کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھیں گے, نئے سوالات کے ساتھ آئیں گے. یہیں پہ ہم اس انٹرویو کو ختم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے
کہ اگر آپ نے ایکسپوز کو مزید اسٹڈی کرنا ہوا یا پائپیکس کو یا جس کنٹینٹ میں ہم نے ان چیزوں کو مینشن کیا جیسے کہ گلوبل ایشیا پائپیکس اور آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی ایکسپوز ہیں اس کے اندر ایکسپیرینس لینا ہوا تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی کمپنیز کے لنکس ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوں گے. ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوا, ان کے مینیجر کے ساتھ رابطہ کرنا ہوا, ایکسپیرینس کیسے لیا جاتا ہے, بزنس اگر کرنا چاہ رہے ہیں, وٹ ایور جو بھی آپ کا کچھ ہوا تو دیے گئے نیچے جو لنکس ہیں اس میں آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. مزید آپ کے کوئی کویشچنز ہیں کہ اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کیے جائیں تو وہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.